السلام علیکم۔ آج ہم پھر سے ایم آر انٹرنیشنل میڈیا آرگنائزیشن کے آفس میں موجود ہیں، اور آج ہم پھر سے ماہر فلکیات محمد ارشد رضا صاحب سے یہ سوالات کریں گے کہ سر، آپ نے آج تک جتنے بھی پیشن گوئی کی، آپ نے کہا کہ عمران خان واپسی آئے گا، وہ ہوا۔ آپ نے کہا کہ طوفانی بارشیں ہوں گی، وہ ہوئیں۔ ویدر فورکاسٹ آؤٹ ہوگا تو وہ بالکل ویسے ہی ہوا۔ آپ نے کہا اگست میں سیاسی زلزلہ آئے گا، بالکل ویسے ہی ہوا۔ آپ نے صحیح کی صحیح نکلی۔ تو اب آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں، یہ جو ہیں، یہ سب چیزیں کب تلک چلتی رہیں گی؟ یہ سلسلہ کب بند ہوگا؟ کب عوام کو سکون ملے گا؟ کب عوام سکون کی نیند سو سکے گی؟ والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا، جیسے آپ نے پہلے میری پیشن گوئیوں کے بارے میں بتایا، پٹیشن کے بارے میں بتایا، سب سے پہلے میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ یہ ہمارا کہا اگست میں سیاسی زلزلہ آئے گا، بالکل ویسے ہی ہوا۔ آپ نے جو بھی پیشن گوئی کی، وہ سب صحیح کی صحیح نکلی۔ تو اب آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں، یہ جو ہیں، یہ سب چیزیں کب تلک چلتی رہیں گی؟ یہ سلسلہ کب بند ہوگا؟ کب عوام کو سکون ملے گا؟ کب عوام سکون کی نیند سو سکے گی؟ والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا، جیسے آپ نے پہلے میری پیشن گوئیوں کے بارے میں بتایا، پٹیشن کے بارے میں بتایا، سب سے پہلے میں ایک شاعر بڑے حساس ہوتے ہیں، اسی طرح جرنلسٹ بھی بڑے حساس ہوتے ہیں۔ آج میں پروٹیکشن کرتا ہوں اے وائی پہ جو این او سی انہوں نے پیمرا نے جو توہین عدالت کیا، عدالت نے کہا ہے کہ ان کو جرنلسٹ کو گرفتار نہ کیا جائے اور ان کو اس پہ پابندی نہ لگائی جائے۔ یہاں ایک طرف ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، سیکشن کورٹ جج اپنے فیصلے دیتی ہے، وہاں دوسری جگہ جو بدماش گروپ کہوں گا میں، چاہے وہ پیمرا ہو یا نیپرا ہو یا کوئی دوسرے تیسرے ہوں، یہ لوگ توہین عدالت کرتے ہیں اور عدالت کی سنتے نہیں ہیں۔ تو پھر کیا فائدہ ہے؟ ایسی عدالتوں کا بند کر دیا جائے، دروازے بند کر دیں جب آپ سپریم کورٹ کے آرڈر کو ہی فالو نہیں کر رہے ہیں۔ امیروں کے لیے قانون ایک، غریبوں کے لیے قانون الگ۔ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے پاکستان میں، غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، کوئی دیکھنے والا، سننے والا، کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تب نعرے بازی کرتے ہیں، روٹی کپڑا و مکان کا ہر کوئی نعرہ لگاتا ہے، سیاستدان آتا ہے اور عوام کو جو ہے نا الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد ان کو بڑے میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھوتو بڑے لولی پاپ دے کے پھر چلا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ یہ وہ سوشلزم اور یہ وہ نالج ہے، ایسٹرولوجی، جو کہ غیب نہیں ہے۔ کیونکہ صرف غیب کا جو یہ کہے کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں تو وہ دائرہ اسلام سے، اگر مسلمان ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہ ایک انسان کی اپنی بنائی ہوئی ایک نالج ہے، جو ایسٹرولوجی ہو، پامسٹری ہو، یا برج کے حوالے سے ہو، یا کارڈس کے حوالے سے ہو، یا ایکس وائی زیڈ نالج کا اس وقت بہت زیادہ جو ہے نا اضافہ ہو چکا ہے، کیونکہ علم اٹھ چکا ہے۔ قیامت کی آخری نشانی ہے نا، علم اٹھ جائے گا، انسان کے پاس نالج رہے گا۔ یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا، یہ علم، یہ آج کل علم نہیں ہے کسی کے پاس، یہ صرف نالج ہے، معلومات ہے، سائنسی دنیا ہے، سائنسی ٹیکنالوجی ہے، اور یہ سب جو ہے ایک نالج کے تحت انسان جو ہے اپنے آپ میں، اپنے کام میں، اپنے ایجادات میں لگا ہوا ہے۔ باقی صحیح معنوں میں علم کو جو ہے نا اٹھا لیا گیا ہے۔ اگر آج علم ہوتا تو انسان کے گلے نہیں کاٹ رہا ہوتا، اور انسان کے پاس معلومات ہوتی، اور وہ بڑا جو ہے وہ چھوٹے پہ شفقت کر رہا ہوتا، اور چھوٹا جو ہے بڑے کی عزت کر رہا ہوتا۔ پھر کہ جو آپ نے بتایا کہ میں نے پیشن گوئی کی، ہاں ٹھیک ہے، جو کارڈس، جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ٹاور کارڈس نکلا تھا عمران خان کا، تو اس کے بارے میں ٹاور کارڈس جو ہوتا ہے وہ ٹاور کارڈس اسی بات کی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ سکسیسفل ہو رہا ہے،
تو یہ کارڈس ہوتے ہیں 4 قسم کے، جس کو ہم دیکھتے ہیں، پھر پلانٹ کو دیکھتے ہیں، پلانٹ کے حوالے سے ہم اس میں اپنے تجربے کی روشنی میں پھر پٹیشن دیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں، پلانٹس ہو گئے اور کارڈس ہو گئے، یا پھر برج کے حوالے سے ہیں، برج دیکھتے ہیں 12 برج میں اس وقت سیارے کیا کہہ رہے ہیں، تو ان چیزوں کی ہم اسی دائرے میں رہ کے پھر اس کے بارے میں ہم صرف اپنی نالج بتا سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، باقی عالم الغیب میرے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو جہاں رہی بات یہ کہ سیاسی زلزلہ اگست میں نے کہا تھا، آپ نے دیکھ لیا 1 اگست سے ہی سیاسی زلزلہ شروع ہو گیا۔ پاکستان کے حالات 1 اگست سے کیا ہو رہے ہیں، اور آج 13 اگست ہے، اور کل 14 اگست ہے۔ کس طریقے سے یہ 13 دن جو ہے، کس طریقے سے پاکستان میں بدلاؤ ہوا ہے، کس طریقے سے لوگ کشمکش میں ہوئے، کس طرح سے سیاست میں اٹھا پٹک ہوئی، کس طریقے سے ہمارے ہر اداروں میں کس طریقے سے کشمکش ہوئی، ہمارے چاہے وہ ججز ہوں، عدالتیں ہوں، چاہے وہ جرنلسٹ ہو، تو یہ کس طریقے سے بحران آیا، کس طریقے سے ان میں جو ہے ان کی کشتیاں ڈوبیں، کشتیاں ابھریں، اور کس طریقے سے یہ چھوٹے چھوٹے، اتنا چھوٹا اتنا بڑا، اتنے بڑے، کوئی کرپشن کا بونا، کوئی جھوٹ و چگلیوں کا بونا، کوئی فلاں بونا تو کوئی فلاں بونا، یہ بونے پیدا ہوتے رہے۔ لوگوں کے پاس موکل ہوتے ہیں، لوگوں کے پاس جنات ہوتے ہیں، حمزات ہوتے ہیں، لیکن میں بونے، اپنے بونوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ بونے پیدا ہوتے رہے، اور جنہوں نے نا سارا نظام دھرم بھرم کر کے رکھ دیا۔ آج آپ دیکھو بلوچستان کی کیا حالات ہیں، بلوچستان پورا ڈوبا ہوا ہے۔ آج آپ دیکھو پورا پنجاب ڈوبا ہوا ہے۔ آج آپ دیکھو پورے کراچی کی کیا حالات ہیں۔ سیاستدان کدھر ہیں؟ تمام تر سیاستدان، ان کے جتنے بھی محلات ہیں، یہ سب دبئی، امریکہ، فرانس، جرمن، یہاں پہ سب سرے محل بنایا ہوا ہے۔ کسی نے ڈائمنڈ محل بنایا ہوا ہے، کسی نے جو ہے اپنا وڈیرے جاگیردار جو سندھ سے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سارے بالکل خاص، اور مری، ایوبیہ، نتھیا گلی، اور آپ کو ملیں گے انٹیریئر سندھ میں بڑے بڑے فارم ہاؤس ملیں گے، جہاں پہ ان کے کروڑ روپے کے صرف سوئمنگ پول ہوں گے۔ ان کی دبئی میں ساری آپ کو کاروبار، بزنس ملیں گے، سارے پیلس وہاں پہ ملیں گے، لندن میں سارے پیلس ملیں گے۔ سیاستدانوں کو عوام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ عوام ان 6-8 مہینوں میں پہلے سے کی نسبت زیادہ جو ہے نیچے کی طرف چلی گئی ہے۔ ایک عام بندے کی تنخواہ 35,000 40,000 روپے ہے، اس کا صرف کرایہ 15,000 روپے، اس کا میڈیکل اور بجلی کا بل جو ہے 5,000 8,000 روپے، پھر اس کی 2-4 گیس کا بل آ جائے، پھر اس کا جو ہے فیول آ جائے، تو صرف یہی ملائیں گے تو 30-35,000 روپے کا یہ خرچہ آ جاتا ہے۔ تو وہ کھائے گا کیا، اور اپنے بچوں کو کیا کھلائے گا، چولہے پہ کیا چڑھائے گا؟ آج آپ ریشو اٹھا کے دیکھ لیں، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں سب سے زیادہ خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ نور العارفین بول چینل کا جس نے ابھی ہائی لائٹ کیا، ایک باپ نے ایک پرچی اپنی جیب میں رکھی، 2 بچوں کا قتل کر دیا، اپنے دونوں بچوں کو بھی، اپنے بیوی کو بھی اور خود کو بھی۔ کس لیے؟ وہ کسی کے آگے بھی نہیں مانگ سکتا تھا، کسی سے مانگ رہا ہے، کسی نے اسے ایک وقت کا کھانا کھانے نہیں دیا۔ آج بڑے افسوس کا مقام ہے، آج پھر عمر بن خطاب کی ضرورت ہے اس ملک کو۔ آج ایسے چیف کی ضرورت ہے جو صلاح الدین ایوبی کی طرح سپہ سالار ہو، جو محمود غزنوی کی طرح سپہ سالار ہو، جو عثمان غازی کی طرح، حضرت ایوب انصاری کی طرح سپہ سالار ہو۔ مجھے آج اس سپہ سالار کی ضرورت ہے۔ توہین عدالت کی بات کرتے ہیں، ڈیلی توہین عدالت ہو رہی ہے، عدالت حکم نامہ جاری کر رہی ہے، سندھ کو صحیح کیا جائے، میئر کو صحیح کیا جائے، نالوں کی صفائی کی جائے، کوئی کام نہیں ہو رہا۔ میں کیا اپنی پیشن گوئی بتاؤں؟ میں جو پیشن گوئی بتاؤں گا سوائے تکلیف کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ عوام تکلیف میں، عوام اذیت میں، حکمران مزے لے رہے ہیں، چٹخارے لے رہے ہیں، تحریروں اور تقریروں اور جلسوں سے ان کو فرصت ملے تو کریں۔ کووڈ اس وقت لاہور میں پھیل چکا ہے، ڈینگی اس وقت لاہور میں پھیل چکا ہے، لیکن اچانک یہ خبر دیں گے کہ اتنا کووڈ اور اتنا ڈینگی ہو گیا، اتنے لوگ مر گئے، فوراً لاک ڈاؤن کرو۔ یہ لوگ اچانک یہ نیوز دیں گے تاکہ پہلے ان کو اپنا مطلب نکل جائے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ سلمان رشدی کی جس طرح آپ نے بات سنی، سلمان رشدی کی کل بریکنگ نیوز آئی۔ سلمان رشدی ملعون وہ شخص تھا جس نے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ گستاخی کی ہے، خدا کی قسم جب میں نے ان کی کتاب اٹھائی تو 2 ورق ہی پڑھے تھے، میں نے کتاب کو بند کر دی۔
اتنی گستاخی کی، اور یہ ملعون لندن گیا اور اسے جو ہے یو کے والوں نے کیسے کیسے تمغوں سے نوازا اور اسے اپنے سر پہ بٹھایا اور اسے پروفیسر، لیکچرار اور پتہ نہیں کیا کیا ڈالر اور یورو اور سونوں میں اس کو تولا گیا. یعنی کہ یہود و نصارہ مزے لیتے ہیں، چٹخارے لیتے ہیں. سب سے پہلے 1999 میں 98 میں اسی یوٹیوب چینل کہتا ہے نا، سوشل میڈیا کہتا ہے ہمارا ایک قانون ہے. تو یوٹیوب چینل کو بند کیا 99 میں. تمام اس نے براق پہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی فرانس نے. اس پہ یوٹیوب پہ پروٹیکشن ہم نے کیا تمام جماعت اسلامی والے. اس وقت کیونکہ ہم این جی اوز میں کام کر رہے تھے، ہم نے این جی اوز کے حوالے سے آواز اٹھائی. دیکھیے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ مر جائے وہ قوم، غرق ہو جائے، جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں گستاخی سنے اور اس گستاخ کا سر قلم نہ کرے. ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. کرنے والوں کو منہ توڑ جواب نہیں دے سکتے تو کہاں کی مسلمانیت. اقبال نے کہا نا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو تم، یہ تو بتاؤ کہیں سے مسلمان بھی ہو تم. اس نے صحیح کہا کہ مسلمان ہم صرف نام کے رہ گئے. اس سلمان رشدی ملعون نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں شان میں اتنی گستاخی کی. یوٹیوب چینل نے پھر 2005 میں، پھر 2009 میں، پھر 2011 میں ویڈیو چلائی. گستاخانہ خاکے، گستاخانہ ویڈیو چلی. تمام چینلوں کو بند کر دیا گیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ چینلوں نے معافی مانگی اور کہا کہ ایسی ویڈیو کو بین کر دیں گے. لیکن یوٹیوب چینل واحد چینل ہے جس نے معافی مانگی، لیکن اس نے کہا کہ ہم ہوسٹ ہیں، ہم آزادی، فریڈم پہ بلیو کرتے ہیں، تو جو بھی اس میں اسپینڈ کرے گا اپنی ویڈیو ہم اس کو چلائیں گے. تو پھر یوٹیوب چینل اس بات کو یاد رکھے، جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ پھر چلائے، اس پہ بینڈ نہ لگائے. کیونکہ میرے سوشل میڈیا پہ مجھے تو عادت ہو گئی ہے 94 سے میں مختلف اخباروں میں کالم نگاری کرتا تھا، اس پہ میرے اوپر بینڈ لگا دیا گیا. میرے پر انٹرنیشنل ڈیبیٹس کے اوپر میرے پر پابندی لگا دی گئی. مجھے مشاعروں کے پروگرام میں مجھ پر بینڈ لگا دی گئی. لگائیں. جالب کو بھی اٹھایا، جیل میں بند کیا. بھٹو نے کہا اپنے الفاظ واپس لے لو. اس نے کہا اور تو میں تمہیں رہا کروا دوں گا. اس نے کہا میں اپنے الفاظ واپس لوں، جیل سے رہا تو ہو جاؤں گا، لیکن اپنی ضمیر میں قید ہو جاؤں گا. تو بات یہی ہے کہ جالب بہت بڑا انقلابی شاعر تھا کہ وہ جو دیپ محلات ہی میں چلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پہلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. جالب جو ہے نا، جالب تھا. شاعر بڑے حساس ہوتے ہیں، اسی طرح جرنلسٹ بھی بڑے حساس ہوتے ہیں. آج میں پروٹیکشن کرتا ہوں اے آئی وائی پہ جو این او سی انہوں نے، پیمرا نے جو توہین عدالت کیا. عدالت نے کہا ہے کہ ان کو جرنلسٹ کو گرفتار نہ کیا جائے اور ان کو اس پہ پابندی نہ لگائی جائے. یہاں ایک طرف ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، سیکشن کورٹ جج اپنے فیصلے دیتی ہے، وہاں دوسری جگہ جو بدماش گروپ کہوں گا میں، چاہے وہ پیمرا ہو یا نیپرا ہو یا کوئی دوسرے تیسرے ہوں، یہ لوگ توہین عدالت کرتے ہیں اور عدالت کی سنتے نہیں ہیں. تو پھر کیا فائدہ ایسی عدالتوں کا؟ بند کر دیا جائے، دروازے بند کر دیں. جب آپ سپریم کورٹ کے آرڈر کو ہی فالو نہیں کر رہے. امیروں کے لیے قانون ایک، غریبوں کے لیے قانون الگ. امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے پاکستان میں، غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. کوئی دیکھنے والا، سننے والا، کرنے والا کوئی نہیں ہے. تب نعرے بازی کرتے ہیں، روٹی کپڑا و مکان کا ہر کوئی نعرہ لگاتا ہے، سیاستدان آتا ہے اور عوام کو جو ہے نا الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد